لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ قرآن مجید میں اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ آدم کو علم دے کر بھیجا، نوح کو فہم دے کر بھیجا، عیسیٰ کا زہد دے کر بھیجا، ابراہیم کو خلت دے کر بھیجا، داؤد کو قوت دے کر بھیجا، یوسف کو جمال دے کر بھیجا، اور پھر بھی یہ دین اسلام نامکمل رہا تو اللہ نے سارے انبیاء کا مجموعہ بنا کر حضور سرور کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر اس بزم کائنات میں بھیجا۔ حضور سرور کائنات اس بزم کائنات میں تشریف لائے، اور پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اور اس 40 سال کے عرصے میں بگڑے ہوئے کافروں سے امین اور صادق کا لقب حاصل کیا، اور 40 سال کے بعد جب اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیجیے، اپنے قرابت داروں کو اللہ سے ڈرائیے، تو دعوت ذو العشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، اور 13 سال تک حضور نے مکے کی سرزمین سے تبلیغ فرمائی، اور اس 13 سال کے عرصے میں مکے کے بگڑے ہوئے کافروں نے طرح طرح سے حضور کو ستانے کی کوشش کی۔ ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے جسم پر پتھر مارے گئے، ان کے سر پر کوڑا ڈالا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ اور جب انہوں نے سب نے مل کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جائیے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹایا اور خود مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، اور مدینے میں آپ کا قیام 10 سال رہا، اور اس 10 سال کے عرصے میں آپ نے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تبلیغ کا آغاز کیا، اور 10 سال کے عرصے میں پورے دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا،
اس کی دلیل یہ ہے کہ آخری حج جب نبی نے کیا ہے اور یہ اعلان کیا کہ ہمارا آخری حج ہے، تو دنیا بھر کے حاجی سب تو آ ہی نہیں سکتے تھے، مگر بہرحال 1.25 لاکھ تعداد لکھی، 1 لاکھ سے زیادہ حاجی مکے پہنچے حج کرنے کے لیے۔ تو اس 10 سال کے عرصے میں اسلام کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ اور آخری حج کر کے جب حضور سرور کائنات مدینے واپس آئے اور اللہ کا حکم معلوم ہو گیا کہ اب جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے، تو آپ نے اسلام کو یوں ہی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ مولا کائنات جیسا جانشین بنا کر اس دنیا سے گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، داؤد کی قوت دیکھنا ہو، یوسف کا جمال دیکھنا ہو، میرا کمال دیکھنا ہو، اور اللہ کا جلال دیکھنا ہو، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف نظر کرے۔ یہی وہ فضائل تھے جس کی بنا پر نبی کو کہنا پڑا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ کبھی فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور کبھی فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ذرا آپ غور فرمائیں، وہ چہرہ کتنا حسین چہرہ ہوگا جس پر نظر کرنا بھی عبادت ہو جائے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا، جبکہ یہ چہرہ وجہ رب الذوالجلال ہے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا، جبکہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے سامنے سر بسجود نہیں ہوا۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا کیوں نہ عبادت ہوتا، جبکہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جب بدر میں پہنچا تو بجلی بن کر کفر پر گرا، احد میں پہنچا تو پروانہ وار رسول کا محافظ بنا، خندق میں آیا تو کل ایمان کہلایا، خیبر میں آیا تو پرچم اسلام کے لیے مرد بنا، کرار بنا، غیر فرار بنا۔ شب ہجرت بستر رسول پر آیا تو ہو بہو شبیہ پیغمبر نظر آیا، کعبے میں آیا تو مولود کعبہ کہلایا، جنت میں آیا تو امیر جنت کہلایا، کوثر پر پہنچا تو ساقی کوثر کہلایا، ارے غدیر کے میدان میں آیا تو مومنین کا مولا بن گیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں مولا کے فضائل کہاں تک بیان کروں؟ دنیا میں کسی شخص کی اتنی طاقت نہیں جو مولا کے فضائل مکمل طور پر بیان کر دے۔ خود نبی آخر نے اعلان کیا، اگر زمین و آسمان ورق بن جائیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور تمام ملائکہ اور جن و انس مل کر مولا کے فضائل لکھنا شروع کریں تو قیامت آ جائے گی، مگر علی کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور علی نے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور خدا نے۔ تو سوچو کس میں طاقت ہے جو میرے مولا کے فضائل بیان کرے۔ سب سے بڑی فضیلت میرے مولا کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یاد کیجئے وہ تاریخ جب فاطمہ بنت اسد آہستہ آہستہ پشت کعبہ کی طرف آگے بڑھیں اور پشت کعبہ پر پہنچ کر اپنے شکم مبارک کو دیوار کعبہ سے مس کر کے کہا، اے اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ مشکل کشا کی ماں تھی، مشکل کیوں نہ آسان ہوتی۔ دیوار کعبہ نے مسکرانا شروع کیا، کعبے میں نیا در بنا۔ فاطمہ بنت اسد گویا کہ جانتی تھی یہ دروازہ میرے لیے بنا ہے، لہذا جیسے ہی نیا در کھلا فوراً فاطمہ بنت اسد اس در کے ذریعے سے اندر داخل ہو گئیں، اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا وہ دیوار اپنی جگہ پر پھر آ گئی، یعنی جو نیا در بنا تھا وہ بند ہو گیا۔
مگر یہ منظر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا. کچھ لوگوں نے جو کعبے کے گرد تھے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ پشت کعبہ سے دیوار کعبہ اس طرح سے اس میں شگاف پیدا ہوا اور در بنا, اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل نہیں ہوئی, دیوار پھر بند ہو گئی. جب کوئی عجیب و غریب واقعہ دنیا میں رونما ہوتا ہے تو اس کا چرچا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ایک نے دیکھا 10 سے کہا, 10 نے 50 سے کہا, 50 نے 100 سے کہا, 100 نے 1000 سے کہا. اور جب عجیب و غریب کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ دور دور سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس کی حقیقت جاننے کے لیے. چنانچہ تاریخ نے بتایا سارے مکے کے لوگ پشت کعبہ پہ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے آخر ہوا کیا ہے. مرد بھی آئے, عورتیں بھی آئیں, جوان بھی آئے, بوڑھے بھی آئے, بچے بھی آئے. اور جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا تھا وہ لوگ اشارہ کر کر کے بتا رہے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں در بنا تھا, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زوجہ ابو طالب اندر گئی ہیں اور دیوار پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہے. پتہ نہیں اندر کیا ہے, خیریت سے بھی ہے یا نہیں. جب سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے اور اطراف کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے, جو قافلہ قریب سے گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا یہ مجمع لگا ہوا ہے تو وہ بھی رک گئے. تو دوسرے دن کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس گئے کیونکہ ابو طالب نہیں آئے تھے. سارا مکہ آ گیا, سب آ گئے, اطراف کے لوگ بھی آ گئے, مگر جناب ابو طالب نہیں آئے. تو لوگ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا, پورا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کو اس طرح سے اندر داخل ہوئی ہیں اور دیوار میں نیا در بنا تھا اور در پھر بند ہو گیا, معلوم نہیں وہ کس حالت میں ہے. وہ کچھ نہیں بولے. دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ کی زوجہ کو خطرہ ہے. جناب ابو طالب نے کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ کمال ہے, پورا مکہ کعبے کے گرد جمع ہے, ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں, آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنی زوجہ کی, اپنی بیوی کی. تو جناب ابو طالب نے جیب سے چابیاں نکالی. اس وقت میں کعبے کے متولی جناب ابو طالب تھے اور کعبے کے دروازے پر تالا تھا اور تالے کی چابیاں جناب ابو طالب ہی کے پاس تھی. نیا در جو بنا تھا وہ در بند ہو چکا تھا. چنانچہ جناب ابو طالب نے چابیاں نکال کے سامنے رکھی کہ بھائی مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے, تمہیں زیادہ فکر ہے تو چابیاں لے جاؤ اور جا کر دیکھ لو. تو وہ لوگوں نے چابیاں تو اٹھائی مگر حیرت کے ساتھ دیکھا کہ بیوی تمہاری یہ فکر تمہیں کیوں نہیں ہے. تو جناب ابو طالب نے ایک ہی جواب دیا جسے تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا, کہ جس کے گھر گئی ہیں اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے, تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ سب کے سب چابیاں لے کر کعبے کے دروازے پر آئے. سارا مجمع جو اب تک جمع ہوا تھا وہ پشت کعبہ پر تھا جہاں نیا در بنا تھا. چابیاں جب آئیں تو لوگوں نے تالے کے اندر چابی ڈال کے تالا کھولنے کی کوشش کی. تو یہ سارا مجمع جو پشت کعبہ کے اوپر جمع تھا ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا چابیاں آ گئی ہے, تالا کھولا جا رہا ہے, تالا کھلے گا, چلو اب ادھر چلو تاکہ معلوم کرے کہ فاطمہ بنت اسد کس حال میں ہے. چنانچہ یہ ہزاروں کا مجمع پشت کعبہ سے باب کعبہ پہ آیا دوڑ کر. دیکھا کہ لوگ زور تو لگا رہے ہیں مگر تالا نہیں کھل رہا. ایک صاحب نے زور لگایا, تالا نہ کھلا. دوسرے صاحب نے زور لگایا, تالے کو نہ کھلنا تھا, نہ کھلا. اور جب تالا نہ کھلا تو ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ادھر تو تالا کھل نہیں رہا ہے, کہیں ادھر در نہ کھل گیا ہو. لہذا فوراً چکر لگا کے پشت کعبہ پر پہنچ گئے اور جیسے ہی وہاں دیکھا کہ دیوار اپنی اصلی حالت پر بند ہے تو یہاں ایک بار خیال پیدا ہوا کہ کہیں ادھر دروازہ کھل نہ گیا ہو. لہذا چکر لگا کے دوڑ کے باب کعبہ پر آ گئے. تو عزیزان گرامی, یہی تو منظر رہا ہوگا کہ کبھی پشت کعبہ پر, کبھی باب قبلہ پر, کبھی پشت کعبہ پر, کبھی باب قبلہ پر وہ تالا کھول رہے تھے اور یہ طواف کر رہے تھے. کبھی پشت کعبہ پر, کبھی باب قبلہ پر. مجھے کہنے دیجئے کہ ابھی تو مولود کعبہ کعبے کے اندر ہے, اس بچے کے صدقے میں کفر کعبے کا طواف کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہیں اور یہی منظر رہا. لوگ تالا کھولنے کی کوشش کرتے رہے اور تالا نہ کھلا.
اور لوگ طوافی کرتے رہے، کبھی باب کعبہ پر، کبھی پشت قبلہ پر، یہ طواف ہوتا رہا۔ اور اس 3 دن کے عرصے میں نہ ابو طالب آئے اور نہ وہ آئے نبی جو روزانہ آتے تھے۔ 3 دن تک کوئی نہیں بتاتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور سرور کائنات رحمت للعالمین روزانہ آتے تھے، باب قبلہ کو بوسہ دیتے تھے، حجر اسود کو چومتے تھے، پھر کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ 3 دن کے اندر کوئی نبی آئے ہوں۔ 3 دن کے بعد نبی کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا۔ اب جو نبی آئے تو اس شان سے آئے کہ اب باب قبلہ کی طرف نہیں گئے، جبکہ اب تک کا دستور یہ تھا کہ باب قبلہ پہ پہلے بوسہ دیتے تھے، مگر آج تو شان ہی نرالی ہے۔ نبی باب قبلہ پر نہیں پہنچے، پشت قبلہ پر آئے، اور جیسے ہی نبی پشت قبلہ پر پہنچے، دیوار کعبہ نے خوشبو رسالت کو پہچانا، اور اس کے بعد پھر مسکرانا شروع کیا، اور نیا در پھر کھل گیا 3 دن پہلے کی طرح سے۔ اور جب نیا در کھلا تو دنیا والوں نے دیکھا کہ سامنے فاطمہ بنت اسد ایک شیر سے بچے کو گود میں لیے ہوئے بالکل آمادہ چادر اوڑے کھڑی ہیں باہر آنے کے لیے۔ گویا فاطمہ بنت اسد کو بھی معلوم تھا کہ نیا در کب کھلنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پہنچے ہوں پھر در کھلا ہو، پھر نبی رحمت نے آواز دی چچی جان آ جائیے، اس کے بعد انہوں نے بچے کو اٹھایا۔ نہیں، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی در کھلا سامنے فاطمہ بنت اسد بچے کو گود میں لیے ہوئی باہر نکلنے کے لیے آمادہ کھڑی تھی۔ ادھر سے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، ادھر سے محمد ابن عبداللہ آگے بڑھے، ادھر سے نبی خدا آگے بڑھا، ادھر سے ولی خدا کی ماں آگے بڑھی۔ بچہ جو آغوش مادر میں تھا اس نے خوشبو رسالت کو پہچانا تو ہمک کے اپنے کو رسول کی گود میں پہنچا دیا، اور جیسے ہی نبی کی گود میں علی آئے، نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا، اور تاریخ نے بتایا ہے بچے نے فوراً آنکھیں کھولی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ 3 دن تک بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ جیسے ہی نبی کی آغوش میں آیا، خوشبو رسالت کو پہچانا تو فوراً آنکھیں کھول دی، یعنی نبی کے چہرے کی سب سے پہلے زیارت فرمائی، اور نبی کے چہرے کی زیارت فرما کے آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے نبی ہیں۔ نبی مسکرانے لگے، آواز آئی آغوش سے، اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے مجھے تو میں توریت کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، اور فرمائیے تو قرآن مجید کی بھی تلاوت کروں۔ نبی نے مسکرا کے اجازت دی، اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ علی نے زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، توریت کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب تک علی آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے رہے، نبی خاموش رہے، اور جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے اور علی خاموش ہوئے تو میرے نبی نے بولنا شروع کیا، یا علی تم نے زبور اس طرح سے سنائی کہ داؤد نہ سنا سکے، توریت اس طرح سے سنائی کہ موسیٰ نہ سنا سکے، انجیل اس طرح سے سنائی کہ عیسیٰ نہ سنا سکے، اور قرآن کی تلاوت تو اس طرح سے کی ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دست رسالت پر آنے کے بعد میرے مولا نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت کا اعلان بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، تو ہم سے مسلمان کہتے ہیں، غیر مسلم نہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے 3 دن کا بچہ بول ہی نہیں سکتا، یہ آسمانی کتابوں کی تلاوت، وہ بھی اس قرآن کی تلاوت جو بھی نازل ہی نہیں ہوا، تو 3 دن کا بچہ بول ہی نہیں سکتا،
یا اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دے دی، نبی کی نبوت کی گواہی کیسے دے دی، آسمانی کتابوں کی تلاوت کیسے کر دی. اور یہ وہ مسلمان ہیں، یہ سوال اٹھانے والے وہ مسلمان ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں. اور ان مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن مجید آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ایک دن کے ہیں، عیسیٰ ایک دن کے ہیں، گہوارے میں ہیں، اور اپنی ماں کی عصمت کی گواہی بھی دے رہے ہیں. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم نے جب مسلمانوں سے کہا ایک دن کے عیسیٰ گہوارے سے بولے، مسلمان کہتا، مسلمان انکار نہیں کرتا، میری سمجھ ہی میں نہیں آتا، عیسیٰ ایک دن کے گہوارے سے بولے تو مسلمانوں کو اعتبار آ جاتا ہے، اور فخر عیسیٰ آغوش رسالت سے بولے تو مسلمانوں کو اعتبار ہی نہیں آتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. ہے نا تعجب کی بات؟ عیسیٰ بولے تو سب کو اعتبار ہے، فخر عیسیٰ اگر بولے تو کسی کو اعتبار نہیں آتا. کہ صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے کہا وہ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ آخر ہمارے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ ہم نے کہا رسول تھے، نبی تھے، اور کیا تھے؟ اور علی؟ ہم نے کہا علی ان کے ولی تھے، علی ولی تھے، اور حضور جو تھے وہ نبی تھے. کہ اچھا یہ بتائیے قرآن کس پہ نازل ہوا؟ تو ہمارے نبی پہ نازل ہوا، اس سے کون انکار کرے گا؟ تو نبی کون ہوئے؟ ہم نے کہا صاحب کتاب، صاحب قرآن. کہا علی کون ہے؟ ہم نے کہا وہ محافظ قرآن ہے. علی نبی صاحب کتاب ہیں، علی محافظ کتاب ہے. کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ. جس پر کتاب نازل ہونے والی تھی وہ تو رہا 40 سال تک خاموش، اور جو محافظ کتاب بن کر آیا تھا اس سے بہاتے کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت بھی کر دی، زبور کی تلاوت بھی کر دی، انجیل کی تلاوت بھی کر دی. تو تلاوت تو انہیں کرنی چاہیے تھی پیدا ہوتے ہی، وہ 40 سال تک خاموش کیوں رہے، اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر دی؟ یہ اعتراض ہے، سوال ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. میں اسے ایک مثال کے ذریعے حل کرنا چاہوں گا کہ 40 سال تک نبی نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ جب قرآن ان پر نازل ہونا تھا تو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے، تاکہ سب کو یقین ہو جاتا کہ واقعی یہ نبی ہے اور صاحب کتاب نبی ہے. مگر انہوں نے 40 سال تک قرآن کی تلاوت نہیں کی، اور جیسے ہی علی پیدا ہوا انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، توریت کی تلاوت شروع کر دی. تو نبی نے تلاوت کیوں نہیں کی اور میرے مولا نے تلاوت کیوں کر دی؟ اسے میں ایک مسئلے، ایک مثال کے ذریعے سے حل کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہم سے کل کہا گیا مسقط کے ایک بزرگ نے کہ مولانا صاحب 1 گھنٹہ نہیں لوگ پسند کر رہے ہیں، لہذا آپ 2 گھنٹے کی مجلس پڑھیے گا کل کو. چنانچہ میں نے پورے 2 گھنٹے کی تقریر تیار کی ہے. آج گھبرائیے نہیں، یہ صرف ایک مثال ہے. پورے 2 گھنٹے کی تقریر جب ہماری تیار ہو گئی اور ہم مجلس پڑھنے کے لیے آئے تو ہم سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب 2 گھنٹے نہ پڑھیے گا، آج کل کا زمانہ 2 گھنٹے سننے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ 1 ہی گھنٹے پڑھیے گا. چنانچہ مشورہ ہم کو پسند آیا اور ہم نے پورے 1 گھنٹے کی مجلس آپ کے سامنے پڑھ دی. لیکن وہ 1 گھنٹے کا میٹر جو ہم نے تیار کیا تھا 2 گھنٹے کا 1 گھنٹہ پڑھ دیا، 1 گھنٹے کا تو باقی رہ گیا. تو 1 گھنٹے کا میٹر جو باقی رہ گیا اس کا ہم کیا کریں؟ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب کوئی شاعر شعر کہہ لیتا ہے تو جب تک سنا نہیں دیتا اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. سناتا چاہے سمجھنے والا آدمی ملے یا نہ سمجھ ملے، وہ اپنا شعر سنا کے رہتا ہے. چنانچہ ہم نے 1 گھنٹہ ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھی، اور جب مجلس تمام ہوئی اور آپ جانے لگے تو وہ 1 گھنٹے کی جو ہمارے پاس میٹر باقی رہ گیا تھا ہم نے دیوار کی طرف رخ کر کے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بتائیے مسجد میں جتنے لوگ ہیں جو جا رہے تھے وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہیں عجیب و غریب جب بات ہوتی ہے تو لوگ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں.
تو جب تک ہم ممبر سے پڑھ رہے تھے تو سب معمول کے مطابق تھا، لیکن جب ہم نے دیوار کی طرف رخ کر کے مجلس پڑھنی شروع کی تو جو مجلس سے واپس جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور جنہیں باہر والوں کو خبر ملی کہ وہ امام بارگاہ میں ایسے ایسے ہو رہا ہے کہ مولانا ممبر سے اتر کر اب دیوار کی طرف رخ کر کے مجلس پڑھ رہے ہیں، تو جس سے خبر ملی وہ بھی آ گیا۔ میں پورے 1 گھنٹے کی تقریر جو رہ گئی تھی وہ پڑھتا رہا، آپ پیچھے کھڑے ہو کے اشارہ کرتے رہے، کسی نے دماغ کی طرف اشارہ کیا، ارے بیچارے کو کچھ ہو گیا، ابھی تک تو بہت اچھے تھے یہ مولانا، گفتگو بھی اچھی کر رہے تھے، روزانہ مجلسیں پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، بڑے قاعدے کی باتیں پڑھ رہے تھے، ہماری سمجھ میں آ رہی تھیں، اردو بھی اچھی ہے اور روانی بھی اچھی ہے اور یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ ممبر سے اترتے ہی کچھ ہو گیا، کسی نے کہا مجنون ہو گئے ہیں، کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہیں، کسی نے کہا دیوانے ہو رہے ہیں، کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی اشارے کر رہا تھا، مگر ہم اطمینان کے ساتھ اپنی پڑھتے رہے، اور جب 1 گھنٹے کا میٹر تمام ہوا اور ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آپ کو دیکھا کہ آپ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، تو ہم نے گھبرا کے آپ سے پوچھا آخر ہمیں پاگل اور دیوانہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہی کام تو 1 گھنٹہ پہلے ہم ممبر سے کر رہے تھے، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، اب یہی کام ہم دیوار کی طرف رخ کر کے کر رہے ہیں تو آپ ہمیں دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں۔ تو سب نے مل کے کہا کہ مولانا جب آپ ممبر سے گفتگو کر رہے تھے تو یہ آپ کی عقل مندی کا ثبوت تھا، اور جب آپ دیوار کی طرف رخ کر کے بات کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاگل پن کا ثبوت ہے۔ اب یہ مثال میں نے جس سلسلے میں دی ہے وہ آپ کو یاد ہے نا مسئلہ، کہ نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی اور علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کیوں کر دی؟ کہ مولانا جب آپ ممبر سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ آپ کی عقل مندی کا ثبوت، جب دیوار نافہم دیوار کی طرف رخ کر کے آپ مجلس پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے پاگل پن کا ثبوت۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تصدیق کرنے والے مجمع کے سامنے بات کہی جاتی ہے تو وہ عقل مندی کا ثبوت بنتی ہے، اور جب نافہم دیوار کی طرف رخ کر کے بات کہی جاتی ہے تو وہ پاگل پن کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ نبی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں پڑھا اور علی نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابوں کی تلاوت کیوں کر دی؟ ارے جب نبی پیدا ہوئے تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اس لیے نبی خاموش رہے، جب علی پیدا ہوئے اور آسمانی کتابوں کی تلاوت کی تو تصدیق کرنے کے لیے میرا نبی موجود تھا، نبی پیدا، اسی لیے مولا نے آسمانی کتابوں کی تلاوت فرما دی۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم پھر کتنی بھی دلائل دیجئے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ مولا نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ وہ یہ کہتے ہیں صاحب 3 دن کا بچہ بول نہیں سکتا، یہ آسمانی کتابوں کی تلاوت کیسے کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں دستے رسالت پر آنے کے بعد میرے مولا بولے، وہ کہتے ہیں 3 دن کا بچہ بول نہیں سکتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر تاریخ کے دامن میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ جس سے اس کی سچائی سے کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں اور تاریخ کا ہر واقعہ اختلافی ہے۔ آپ کوئی بھی واقعہ لے کے جائیے، شیعہ مانیں گے تو سنی انکار کر دیں گے، سنی قبول کریں گے تو وہابی انکار کر دیں گے، وہابی مان لیں گے تو اہل حدیث انکار کر دیں گے، اہل حدیث مان لیں گے تو دیوبندی انکار کر دیں گے، یعنی ہر واقعے کوئی نہ کوئی منکر ضرور ہے۔ لیکن تاریخ کے دامن میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ جس کو 73 کے 73 فرقے تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں بالکل سچا واقعہ، اسے کوئی جھوٹا نہیں کہتا، اور وہی واقعہ دلیل ہے کہ دست رسالت پر آنے کے بعد میرے مولا بولے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی حضور سرور کائنات رحمت للعالمین کے پاس آئے، انہوں نے آنے کے بعد یہ کہا ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے رسالت کا کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو یہ پتھر پڑا ہوا ہے اسے اٹھا لیجیے، یہ آپ کے ہاتھ پر آنے کے بعد آپ کے رسالت کی گواہی دے دے۔ اگر پتھر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے گا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اس واقعے کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا۔
یہودیوں نے کہا پتھر آپ کے ہاتھ پر آنے کے بعد آپ کے رسالت کی گواہی دے دے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی مسکرائے، آگے بڑھ کر اس پتھر کو اٹھایا، پتھر کو اپنے ہتھیلی میں رکھا، دستے رسالت پر پتھر آیا، اس میں قوت گویائی پیدا ہو گئی، پتھر سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مجھے اس واقعے کو آگے نہیں پڑھنا ہے کہ اس کے بعد یہودی ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا، رسول کو رسول مانا تھا یا نہیں مانا تھا، آپ کی رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔ میں تو اس واقعے کو یہاں روک کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب ہم تمام مسلمانوں سے پوچھتے ہیں اور ان کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں کہ دست رسالت پر آنے کے بعد پتھر بولے، تو مسلمان کہتے ہیں واقعہ بالکل سچا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں دست رسالت پر آنے کے بعد حیدر بولے کہ جناب سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کہا دست رسالت پر آنے کے بعد حیدر بولے کہ بالکل واقعہ سچا ہے، اور ہم نے کہا دست رسالت پر آنے کے بعد حیدر بولے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ان کی سمجھ میں پتھر کی بات آتی ہے مگر حیدر کی بات نہیں آتی ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مولا کی زندگی کا پہلا دن، کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو رسول کے چہرے کی زیارت فرمائی، زبان میں قوت گویائی آئی تو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت بھی فرمائی۔ یہ پہلا زندگی کا دن ہے جو فضیلتوں نے آگے بڑھ کر مولا کے قدموں کو چوما ہے۔ اس کے بعد تو پوری زندگی آپ ملاحظہ کریں، ہر قدم پر فضیلتیں خود بوسہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مولا فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں گئے، فضیلتیں خود آئی ہیں۔ سورہ دہر خود نازل ہوا ہے، انما ولیکم اللہ کا تاج خود آیا ہے، ذوالفقار جبریل لے کر خود آئے ہیں، نبی نے بستر خود دیا ہے، اللہ نے کعبے میں ولادت خود کرائی ہے، غدیر میں نبی نے مولا خود بنایا ہے یا نہیں ہے؟ فضیلت خود۔ رات بھر لوگ آسمان کو تاکتے رہے کہ ستارہ ہماری ڈیوہری پر آ جائے، مگر ستارہ جب آسمان سے ٹوٹا تو پورے شہر کا چکر کاٹ کے علی کے دروازے کو بوسہ دینے لگا۔ رات بھر دعائیں کرتے رہے خیبر کے میدان میں کہ پرچم اسلام ہمیں مل جائے، جس پرچم کے اوپر فضیلتوں کا پنجہ ہے ہمیں ملے۔ مگر نبی جب اس علم کو لے کر باہر آئے بیت الشرف سے تو یہ اعلان کرتے ہوئے آئے علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علم نبی نے انہیں دے دیا۔ تو فضیلتیں قدم قدم پر فضیلتیں خود چومتی رہی، اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ کائنات میں فقط میرے مولا کی ذات ہے جس میں فضائل کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کمال ہی کمال مولا کی ذات میں، اور پوری کائنات میں علی جیسا با کمال آدمی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکے گا بعد پیغمبر اسلام۔ اتنی فضیلتوں کا مالک انسان نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں فضائل ہی فضائل ہیں، کمال ہی کمال ہے، قدم قدم پر فضیلتیں آپ کے پیروں کو چومتی ہوئی نظر آئیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسی باکمال شخصیت جب دنیا میں آئی تو پوری دنیا کو آپ سے محبت کرنی چاہیے تھی، پوری دنیا آپ کی دوست ہوتی، مگر کڑوی حقیقت تاریخ کی یہ ہے کہ دوستوں کی تعداد بہت کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، چاہنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، نفرت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کل بھی دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی اور دوستوں کی تعداد کم، آج بھی دوستوں کی تعداد کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن زیادہ کیوں ہوئے ایسی باکمال شخصیت کے اور دوستوں کی تعداد کم کیوں رہ گئی؟ یہ سوال خود بخود ہی ذہن میں آئے گا، خود ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ جب ایسے مولا تھے
تو ایسے مولا سے سب کو محبت کرنی چاہیے تھی، یہ دشمنی بھی ہمارا کیوں ہو گئی دنیا؟ تو پہلا جواب تو تاریخ نے یہ دیا کہ علی کے ہاتھوں بہت سے لوگ عرب والے مارے گئے تھے، جن کے ورثہ سب علی کے دشمن ہو گئے. تو ہم نے کہا علی کے تلوار لے کے گلیوں میں گھومتے تھے، جو نظر آیا اسے قتل کر دیا. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. تاریخ نے کہا کہ جب کوئی اسلام یا نبی پر حملہ کرتا تھا تو علی تلوار نکال کر اس سے حملہ اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا. تو ان کے جو رشتہ دار زندہ رہ گئے تھے وہ سب کے سب مولا کے دشمن ہو گئے. پہلی وجہ تاریخ نے یہ بتائی. دوسری وجہ یہ بتائی کہ جس فضیلت کے لیے انہوں نے انتظار کیا یہ ہمیں ملے گی، وہ علی کو مل گئی. یہ محروم ہو گئے. کعبے میں پیدا ہونے کا شرف ان کو مل گیا، ستارہ ان کی ڈیوڑی پہ اتر گیا، شب ہجرت بستر انہیں مل گیا، قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل ہونے لگی، خندق میں رسول نے کل ایمان انہیں کہہ دیا، خیبر میں پرچم اسلام انہیں دے دیا. تو چونکہ یہ محروم ہو گئے فضیلتوں سے، لہذا علی کی دشمنی، علی سے دشمنی پیدا ہوئی. یہ دو سبب بتائے. اور تیسرا سبب جو بہت اہم ہے کہ کمال مولا کائنات ہی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا، جس کی وجہ سے دشمنوں کی تعداد زیادہ اور دوستوں کی تعداد کم رہ گئی. کمال مولا کائنات ہی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا، دشمنوں کی تعداد زیادہ اور دوستوں کی تعداد کم رہ گئی. اور یہ مولا کائنات کی ذات سے ہی مخصوص نہیں ہے یہ بات، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں، اپنے ماحول پر غور کریں. کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنتا ہے. آپ اس دنیا میں کچھ نہ کریں، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ ذرا اپنی ذات میں تھوڑا کمال پیدا کر لیجئے، پھر دیکھیے کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں. آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھوما کیجئے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا. آپ کسی دن ذرا اچھا لباس پہن لیجئے، نہ جانے کتنی آنکھیں اٹھے گی کہ کہاں سے مل گئے یہ کپڑے ان کو اتنے اچھے. آپ ٹوٹے ہوئے مکان میں زندگی گزارتے رہیے، کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ اپنے مکان کی تعمیر کرنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے کتنے لوگوں کی نگاہیں اور انگلیاں آپ کے مکان کی طرف کو اٹھتی ہیں. آپ کی بستی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ ہو، کسی کو فکر نہیں ہوگی، ایک دو آدمی ذرا تعمیر مسجد کے لیے کھڑے ہو جائیں، چاہے اپنے باپ دادا کی زمین بیچ کر مسجد کی تعمیر کرائیں، مگر ہمارا سماج انگلی اٹھائے بغیر نہیں رہے گا. پتہ نہیں کہاں سے چندہ لے کر آئیں، پیسہ تو زیادہ ملا ہے، مسجد میں کم لگا رہے ہیں. مجلس حسین کرنے کے لیے آپ کے یہاں کوئی امام بارگاہ نہ ہو، لوگ گھروں میں مجلسیں کرتے رہیں گے، کسی کو خیال نہیں آئے گا. آپ ذرا کھڑے ہو جائیے ایک امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، پھر دیکھیے کہ کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں اور آپ کی نسلوں پر کتنے اعتراضات آ جاتے ہیں. یہ سارے اعتراضات دلیل ہے اس بات کی کہ کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنتا ہے. یہ تو میں نے اپنے سماج کی بات کہی. آئیے اب قرآن مجید سے میں بتاؤں کہ کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب کیسے بنتا ہے. دو مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور بھی ہیں. ایک مثال ہے سگے بھائیوں کی مثال، اور ایک ہے سوتیلے بھائیوں کی مثال قرآن مجید میں، جو دلیل ہے کہ حسد کی بنیاد پر کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنتا ہے. سگے بھائی یعنی جناب حابیل اور جناب قابیل، دونوں سگے بھائی ہیں، جناب آدم کی اولاد ہیں. مگر قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا. کیوں؟ کیا حابیل نے قابیل کو مارا تھا؟ کیا حابیل نے قابیل کو گالی دی تھی؟ کیا حابیل نے قابیل کو تھپڑ مارا تھا؟ کیا حابیل نے قابیل کی برائی کی تھی جناب آدم سے، باپ سے؟ یا حابیل نے قابیل کی جائیداد پر یا گھر پہ قبضہ کر لیا تھا اور قابیل کو محروم کر دیا تھا؟ قرآن کہے گا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہ گالی دی، نہ تھپڑ مارا، نہ زمین جائیداد پر قبضہ کیا، نہ بابا سے جا کے شکایت کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. پھر کیوں کیا قابیل نے حابیل کو قتل؟
دونوں بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں یہ بحث اور یہ گفتگو ہوئی. جناب حابیل نے کہا اللہ سے قریب میں ہوں، قابیل نے کہا تم سے زیادہ قریب میں ہوں. تو دونوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اب کیسے پتا چلے کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہے؟ تو دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ ہم بارگاہ الہی میں اپنی اپنی نظر پیش کریں گے. اللہ جس کی نظر کو قبول کر لے گا وہ زیادہ قریب مانا جائے گا. چنانچہ دونوں نے بارگاہ الہی میں نظر پیش کی، اور احادیث سے پتہ یہ چلا کہ ایک بجلی سی چمکی اور حابیل کی نظر قبول ہو گئی. بس جیسے ہی جناب حابیل کی نظر قبول ہوئی اور قابیل کو معلوم یہ ہوا پیش خدا ان کا رتبہ مجھ سے زیادہ بلند ہے، اللہ ان کو زیادہ چاہتا ہے. بس یہی کمال حابیل تھا جس کی بنا پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد کی بنیاد پر دشمنی پیدا ہوئی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا. قابیل حابیل کا قاتل بن گیا. یہ سگے بھائیوں کی مثال. کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنتا ہے. سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اور سوتیلے بھائیوں کی مثال قرآن مجید ہی سے. جناب یوسف و برادران یوسف نے اپنے سوتیلے بھائی کو، سگے بھائی نہیں تھے یہ سوتیلے بھائی تھے، ان لوگوں نے مل کے منصوبہ بنایا اور جناب یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا، دھکیل دیا، اور باخیال خود قتل بھی کر دیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکے. اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ غلط ہے بات. انہوں نے اپنے خیال میں تو اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. اب معلوم کیجیے جناب یوسف نے کیا بگاڑا تھا ان بھائیوں کا، سوتیلے بھائیوں کا، جو قتل پہ آمادہ ہو گئے. کیا جناب یوسف نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، زمین جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، ان کے حق غصب کیا تھا، ان کو مکان سے محروم کیا تھا، یا باپ سے جا کے زیادہ شکایتیں کی تھی؟ تو قرآن یہ آواز دے گا، تفسیریں بھی پکارے گی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر برادران یوسف نے اپنے سوتیلے بھائی جناب یوسف کو قتل کیوں کر دیا؟ تو قرآن بتائے گا کہ جناب یعقوب جناب یوسف سے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے تھے، اور بھائیوں کو بھی پیار کرتے تھے، مگر یوسف کو جس طرح سے کلیجے سے لگا کر پیار و محبت کا اظہار کرتے تھے تو برادران یوسف کے دلوں پر بجلیاں گر جاتی تھی. یہی یعقوب کا یوسف سے محبت کرنا اور یہی کمال یوسف حسد کی بنیاد پر دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا سبب، دشمنی کا سبب بنا، اور اتنی شدید دشمنی کا سبب بنا کہ سوتیلے بھائیوں نے اپنے سوتیلے بھائی کو اپنے خیال میں قتل ہی کر دیا. یہ سوتیلے بھائیوں کی مثال، وہ سگے بھائیوں کی مثال. نتیجہ یہی نکلا کہ کمال انسان حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنتا ہے. اب اللہ مولا کے شیعوں سنو، تمہارے مولا سے دشمن جو زیادہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کمال مولا کائنات ہی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا، اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور دوستوں کی تعداد کم رہ گئی. یہ حسد اور جلن اتنا زیادہ بڑھا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی مولا کائنات سے حسد کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور مولا کائنات سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم ہے. حسد کی بنیاد پر مولا سے دشمنی کا سبب کہاں کہاں پیدا ہوا. صرف ایک مثال میں دینا چاہوں گا. جب مکے سے مدینے کی طرف جانے کا وقت آیا تو نبی نے ہمارے مولا سے کہا کہ یہ بستر ہے، یہ سب چادر ہے، اسے اوڑھ کے آپ لیٹ جائیے، اس لیے کہ دشمن گھر کے چاروں طرف جمع ہو چکے ہیں، ان کی تلواریں نیام سے باہر ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، میں گھر سے جا رہا ہوں، تم لیٹ جاؤ. مولا کائنات نے صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ میرے لیے رہنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ کہا بے شک، اگر تم سو جاؤ گے تو میں چلا جاؤں گا اور جان بھی بچ جائے گی. تو نبی نے کہا علی مولا کائنات نے کہا بسم اللہ، آپ چلے جائیے. نبی نے بسم اللہ کہی اور دروازے سے نکلے. اس بسم اللہ کا اثر یہ ہوا کہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور نبی دروازے سے نکل کے چلے گئے. چاروں طرف یہ دشمن تلواریں لے کے کھڑے ہیں، چاروں طرف تلواریں تیار ہیں.
مولا کائنات بستر پر ہیں اور نبی غار کے قریب پہنچنے والے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، تو نبی نے پہچانا یار غار آ گئے۔ خیر مجبوراً نبی نے ساتھ لے لیا، غار کے اندر وہ ساتھی کو لے کے چلے گئے، اس لیے کہ دشمن کے آنے کا امکان تھا، زیادہ غار میں چھپ گئے، اللہ کے حکم سے اس غار میں پوشیدہ ہو گئے۔ اب یہ غار میں ہے، علی بستر پر ہے اور پوری کائنات میں زلزلہ ہے۔ یہ لوگ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، محمد بستر پر ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں، پہچان کوئی نہیں پا رہا کہ بستر پر نبی ہے یا علی ہے۔ جھانک جھانک کے دیکھتے رہے۔ عرب والے تھے، غیرت مند تھے، رات کی تاریکی میں کسی کے گھر میں کودنا مناسب نہیں سمجھا، سوچا جب رات ڈھل جائے گی اور دن نکلے گا اس وقت اندر جا کے انہیں قتل کریں گے، ہماری تلواروں کے گھیرے میں ہے، کہیں جانے والے تو ہے نہیں، صبح جا کے قتل کر دیں گے۔ رات بھر جھانکتے رہے اور نبی کی جگہ علی سوتے رہے۔ اب دیکھیں کہ ان چمکتی ہوئی تلواروں کے اور مولا کائنات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ ایک رات کی چادر ہے، تاریکی ہے، اس کا پردہ ہے، جو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ نبی ہے یا علی ہے۔ ایک درمیان میں دیوار ہے جس کے پیچھے یہ کھڑے ہیں، ادھر مولا سو رہے ہیں۔ دو پردے ہو گئے نا، ایک رات کی تاریکی کا پردہ اور ایک دیوار کا پردہ۔ ستارہ صبح جھلملایا اور جیسے ہی رات کی تاریکی کا پردہ گرا، ویسے ہی انہوں نے دیوار کود کے اندر چلے گئے۔ اب جب اندر گئے تو ایک تیسرا پردہ چادر کا تھا، 3 پردے تھے اگر آپ غور کریں۔ ایک رات کی تاریکی کا پردہ تھا علی اور ان کے درمیان، ایک دیوار کا پردہ تھا، ایک وہ سب چادر جو نبی نے دی تھی اس چادر کو اوڑھے نبی علی لیٹے ہوئے تھے، ایک اس چادر کا پردہ تھا۔ 3 پردے تھے جو ان کے درمیان میں حائل تھے۔ رات کی تاریکی کا پردہ گر گیا، دیوار کود کے اندر گئے، دوسرا پردہ بھی گر گیا۔ اب جب تیسرا پردہ رہ گیا تھا، کسی نے آگے بڑھ کے چادر کو بھی کھینچ لیا، بس جیسے ہی تیسرا پردہ ہٹا، نبی کی جگہ پر بلا فاصلہ علی نظر آئے۔ عزیزو مجھے کہنے دیجئے 3 ہی پردے ہیں جو علی اور نبی کے درمیان حائل ہیں، اگر تینوں پردوں کو ہٹا دیں گے تو بلا فاصلہ نبی کی جگہ علی ہی نظر آئیں گے۔ صلوات پردے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے حسد کی بنیاد پر کمال علی، حسد کی بنیاد پر دشمنی کے سبب کیسے بنا۔ یہ آئے تھے نبی کو قتل کرنے، وہاں ملے علی، کہا وہ کہاں گئے، کہ ہمیں کیا معلوم کہاں گئے۔ اور علی کا روب اتنا تھا کہ یہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ یہ تو واپس چلے گئے مگر علی نے چادر پھر اوڑھ لی، تو پوری کائنات میں زلزلہ نظر آیا۔ اللہ نے سارے ملائکہ کو جمع کر لیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد تمام ملائکہ سے کہا کہ جبریل اور امین میں جبریل اور میکائیل میرے پاس آؤ۔ جبریل اور میکائیل کو پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ دونوں نے اقرار کیا، اللہ بالکل صحیح ہے، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ کہا یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، لیکن یہ تم کو نہیں معلوم کہ ایک کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے۔ اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ اپنی زائد عمر کو اپنے بھائی پر نثار کرنے کے لیے کون تیار ہے۔ دیکھیے اللہ نے بتا دیا کہ ایک کی عمر زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، 10 سال کا فرق ہے مثلا۔ کہ میکائیل شاید تمہاری عمر 10 سال زیادہ ہو، یا جبریل 10 سال تمہاری زیادہ ہو مثلا۔ اب دونوں بھائیوں کا امتحان یہ ہے کہ اپنی زائد عمر کو اپنے بھائی کو دے دو، قربان کر دو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک وقت سے پہلے مر جاؤ، 10 سال پہلے۔ دونوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ دیا، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ معصوم ملک ہے، اللہ کہہ رہا کون مرنے کے لیے آمادہ ہو۔ معصوم ملک مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، منع کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال، اگر ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو معصوم بھی تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ سے پوچھئے، کسی بچے سے پوچھئے بھائی مرنے کا لیے تمہارا ارادہ ہے، کہا ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی کیسے مر جائے،
جوانی آ گئی اب مرنے کا ارادہ ہے، کہا ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی کیسے مر جائے؟ تعلیم سے فارغ ہو گئے اب مر جاؤ، کہا نہیں مریں گے، ابھی ہمیں شادی کرنا ہے، شادی ہو گئی، بچوں والے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب مرنے کا ارادہ کر لو۔ مرنے کے لیے ارادہ نہیں، کہا ابھی نہیں مریں گے اس لیے کہ نوکری کر لیں، ابھی نہیں مریں گے اس لیے فیکٹری لگا لیں، کارخانہ لگا لیں، پیسہ جمع کر لیں، رہنے کے لیے عالیشان مکان بنا لیں، آنے جانے کے لیے بہترین گاڑی خرید لیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معصوم ملک بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر دونوں کی فکر میں فرق ہے۔ معصوم ملک مرنے کو منع کر رہا ہے، مگر اس کی فکر یہ ہے کہ جتنے دن زیادہ زندہ رہیں گے اتنی زیادہ اللہ تیری عبادت کر سکیں گے، اس لیے وقت سے پہلے مرنا منظور نہیں ہے۔ اور ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنی زیادہ زندگی، اتنی زیادہ دنیا حاصل کر سکیں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے چوتھے امام بیمار کربلا نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی تیری عبادت میں بسر ہوتی رہے، اور اس دن دنیا سے اٹھا لینا جس دن یہ زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب دیکھیں اس واقعے کو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب کیسے بنا۔ جبریل و میکائیل نے جب مرنے سے منع کر دیا اور اپنے بھائی کو اپنی عمر دینے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ جبریل و میکائیل دیکھو ورقِ کائنات پر دیکھو، ہم نے محمد و علی کو بھائی بھائی مقرر کیا ہے، علی کی عمر محمد سے زائد قرار دی ہے، علی اپنی زائد عمر کو محمد پر قربان کر رہے ہیں، جاؤ ہماری طرف سے زمین پر جاؤ اور جانے کے بعد علی کو مبارکباد دو اور ہماری طرف سے یہ تحفہ بھی لے کر جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ہماری طرف سے ہماری مرضیوں کو علی کے حوالے کر کے آؤ۔ جبریل و میکائیل آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پینتی کھڑا ہوا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ ملائکہ اتر رہے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سوچو وہ جو غار میں بیٹھے رو رہے تھے ان کے دل میں یہ خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم نبی کے ساتھ ساتھ زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ہم غار میں بیٹھے ہوئے خاک پر بیٹھے ہیں، وہ ٹھاٹ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہیں، اور اس کے بعد بھی پورے ملائکہ انہی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ہماری طرف دعا دینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ بس جیسے جیسے جبریل و میکائیل قصیدہ پڑھ رہے تھے ان کے دلوں پر بجلیاں گر رہی تھی۔ یہی کمال علی حسد کی بنیاد پر دشمنی کا سبب بنا، اور اتنا شدید دشمنی کا سبب بنا، اتنا شدید دشمنی کا سبب بنا کہ دنیا میں دشمنوں کی تعداد زیادہ اور دوستوں کی تعداد کم رہ گئی۔ عزیزو اتنی شدید دشمنی کہ مولا کائنات کو بعد پیغمبر اسلام 25 سال تک گھر کی چہار دیواری میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی 25 سال کے عرصے میں جب علی گھر کی چہار دیواری میں خاموش زندگی گزار رہے تھے تو دنیا والوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھنے کے کارخانے بنائے، اور جتنی مولا کی فضیلت میں نبی نے حدیثیں سنائی تھیں اس کے مقابلے میں نقلی حدیثیں ان کارخانوں سے ڈل ڈل کر بازار اسلام میں آ گئی۔ 25 سال کے بعد جب ظاہری حکومت ملی تو 5 سال مولا کو حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا، انہیں شہید کر دیا۔ مولا تو شہید ہو گئے، کیا وہ دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں میرے عزیزو، وہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، وہ دشمنی ختم نہیں، بلکہ اس دشمنی میں اور شدت آئی۔ اگر دشمنی ختم ہو گئی ہوتی تو شہزادے رات کی تاریکی میں بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے بابا کو دور جا کر دفن نہ کیے ہوتے، اور مختلف جگہ پر کچھ قبریں بنائیں، نشان قبر بنائے تاکہ دشمن کو اصلی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ اب پوچھئے آپ شہزادوں سے اپنے بابا کے قبر کو چھپا کیوں دیا؟ تو وہ جواب دیں گے اگر بابا کے نشان قبر کو واضح کر دیا ہوتا تو اتنی شدید دشمنی تھی کہ قبر سے لاش نکال کر یہ لوگ میرے بابا کی توہین کرتے۔ مرنے کے بعد بھی اتنی شدید دشمنی تھی کہ شہزادوں کو احساس تھا کہ قبر سے نکال کر یہ ہمارے بابا کی توہین کریں گے، اس لیے دفن تو کیا مگر نشان قبر مولا کائنات کو مٹا دیا۔
چھپا دیا. 150 سال کے بعد جا کے کہیں نشان قبر مولا کائنات کا پتہ چلا. اور عزیزو یاد رکھیے کہ یہی دشمنی تھی جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سے نکالی گئی. کیا آپ خطبہ آخر کو یاد نہیں ہے جب مولا پوچھ رہے تھے یزیدی فوج سے بتاؤ تم میرے قتل پر آمادہ کیوں ہو؟ کیا میں نے دین محمد مصطفیٰ کو بدلا ہے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کیا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا؟ کیا میں نے تمہاری زمین جائیداد اور گھر کو چھینا ہے؟ ادھر سے آواز آئی نہیں مولا حسین نہیں حسین نہیں. کہا پھر تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہا تمہارے باپ کی دشمنی کے باعث ہم تم کو قتل کر رہے ہیں. کتنی شدید دشمنی ہے کربلا کے میدان میں. حسین اور حسین کے ساتھیوں کو جو گھیرا یہ علی کی دشمنی کا سبب تھا جو کربلا کے میدان میں حسین کو گھیر کر اس دشمنی کو نکالا گیا. عباس کے شانے قلم ہوئے علی کی دشمنی کی وجہ سے. علی اکبر کے سینے پر برچی ماری گئی اسی علی مولا کائنات کی دشمنی کے سبب. علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا وہ بھی علی کی دشمنی کے سبب. اہل حرم کے خیمے جلائے گئے علی کی دشمنی کی وجہ سے. زینب و ام کلثوم علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی. سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے گئے. اہل حرم کو اسیر کر کے یزیدی فوج کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرتی ہوئی قید خانہ شام سے پہلے دربار یزید میں لے جایا گیا. عزیزو علی کی دشمنی کتنی شدید ہے کہ اولاد علی سے اس طرح سے نکالی جا رہی ہے کہ اہل حرم کو جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور یزید کے جناب زینب کو طلب کرنے پر بھی شبر نے چادر کا انتظام نہیں کیا تو بغیر چادر کے شبر زبردستی یزید کے دربار میں لے گئے. اب جب یزید کے دربار میں زینب گئی ہے تو رو و جلال کا عالم یہ تھا کہ اہل دربار کی نگاہیں جھک گئی تھیں. شبر نے معلوم کیا بیوی کون ہے؟ کہا یہ حیدر کرار کی بیٹی زینب ہے. ان کی برابر میں جو بچی کھڑی تھی کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ سکینہ بنت الحسین ابن علی بنت علی ابن ابی طالب ہے. تو ایک مرتبہ یزید کی دشمنی ابھر کے سامنے آئی. کہا اس بچی کو آگے لاؤ میں اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. شبر نے سکینہ کو آگے کیا تو شبر نے یزید نے پہلا سوال کیا سکینہ یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے پر ہاتھ کیوں ہیں؟ سکینہ نے معصوم سکینہ نے یزید کو جواب دیا کہ شبر بعد شہادت بابا تیری فوج نے ہمارے گھر جلا دیے. جلتے ہوئے خیموں سے جب ہم لوگ نکلے تو تیرے سپاہیوں نے سر سے چادریں اتار لی. اللہ کا حکم ہے ہر عورت کو پردہ کرنا. پردہ ہم پر واجب تھا. اب چادر تو تھی نہیں. میری ماں بہنوں نے اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا لیا اس لیے کہ نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے سر کے بال اتنے بڑے نہیں تھے میں نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا. اہل دربار پر اس بات کا اثر ہوا. یزید نے بات کو پھر پلٹنا چاہا کہ یہ بتاؤ دوسرا ہاتھ یہ گردن پر کیوں ہے؟ جناب سکینہ نے رونے لگی. رو کے کہا یزید میرے بابا کی شہادت کے بعد جب ہمیں اسیر کر لیا گیا تو میری ماں بہنوں کے بازو میں رسن باندھی گئی. ایک ہی رسن تھی اور سب بیویوں کے بازو بندھے تھے. میں چھوٹی تھی لہذا میرے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال دیا. ارے یزید میری ماں بہنیں میری وجہ سے جھک کے چلتی تھی لیکن جب کمر دکھ جاتی تھی اور کمر کو سیدھا کرتی تھی تو میرے گلے کے رسی کا پھندہ کس جاتا تھا. اے یزید میرے گلے میں بہت زخم ہیں. اہل دربار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یزید نے ایک مرتبہ کہا سنا تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا. کہا یزید جب تک میں سینے پہ سو نہیں جاتی تھی میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی. اولاد والوں ذرا کلیجہ تھامو. ہر وہ باپ اپنا کلیجہ تھامے جس کے گھر میں 4-5 سال کی بیٹی موجود ہو. ایک مرتبہ یزید نے کہا یزید کے سامنے جو تشت طلا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر سے رومال ہٹا دیا اور سکینہ سے کہا اے سکینہ دیکھو یہ تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. اے اولاد والوں مجھے بتاؤ کیا بچے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھے؟ مگر ہائے یزید کا دربار، ہائے
تماشائیوں کا مجمع، اور یزید کا کہنا ہی تیرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ یزید کی آواز آئی، اے سکینہ تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا، اب امتحان محبت یہ ہے کہ تو اپنے بابا کے سر کو آواز دے اور تیرے بابا کا سر تیری گود میں آ جائے۔ لو اولاد والوں کلیجہ تھامو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے پھٹے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا، اپنے بابا کو پکارا، ارے بابا ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، ارے بابا جلدی میری گود میں آ جائیے۔ تاریخ کہتی ہے تشتے طلا ہلنے لگا، سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا۔ ارے سکینہ نے باپ کا لب پر لب رکھ دیے، ارے بابا شبر نے تماچے مارے ہیں بابا، کانوں سے گوشوارے چھینے ہیں بابا، ماں بہنوں کے سروں سے چادریں اتر گئی بابا۔ کوفہ اور شام کا بازار تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، یہ دربار یزید ہے، میری ماں بہنیں سرورینہ ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر ادا کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے دل میں محبت مولا کائنات اور محبت اہل بیت پیدا فرما، اور سیرت مولا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کی انہیں صحت و شفا عنایت فرما۔ شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما۔ امام کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل